اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے پہلی امتوں کے کچھ عبادت گزاروں کا ذکر فرمایا۔ ایک عبادت گزار کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ 80 سال تک مسلسل اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ دن کے وقت وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتا تھا اور رات کے وقت وہ مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ 80 سال تک مسلسل یوں ہی اس نے گزارے کہ دن بھی اس کی رب کی عبادت میں گزرتے تھے اور راتیں بھی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی کہ میں نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، اور ان کی طبیعت مچلتی تھی کہ کوئی شخص نیکی کے اندر ہم سے آگے نہ بڑھ سکے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریشان ہوئے، اور ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلی امتوں کے لوگ تھے جن کی عمریں بھی زیادہ تھیں، ہمتیں بھی زیادہ تھیں، ان میں طاقت بھی زیادہ تھی، اور وہ اتنے لمبے عرصے تک رب کی عبادت کر سکتے تھے اور کرتے تھے۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، عمریں ہماری کم ہیں، ہمتیں ہماری کم ہیں، ہم کمزور ہیں، اور بیوی بچوں کا بوجھ، گھر والوں کا بوجھ بھی ہمارے سر پر ہے، ہم تو اتنا زیادہ عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ عبادت میں ہم سے آگے نکل چکے۔ یہ صحابہ کرام کی پریشانی ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملتا آقا علیہ السلام کچھ ارشاد نہیں فرماتے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا قرآن کریم کی یہ صورت دے کر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دیجئے جیسے آپ سارے نبیوں کے امام ہیں ایسے ہی آپ کی امت بھی ساری امتوں کی امام ہے، جیسے آپ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں ایسے ہی آپ کی امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ اگرچہ اس امت کی عمریں کم ہیں، ہمتیں کم ہیں، طاقت ان کے اندر کم ہے، کمزور ہیں، لیکن میں ان کے اعمال میں ایسا وزن رکھ دوں گا کہ ان کے ایک رات کی عبادت کا وزن ان لوگوں کی 80 سال 1000 مہینوں کی عبادت سے ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک رات لیلۃ القدر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو ایسی دے دی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ ہے، اور 1000 مہینے یہ 80 سال سے زیادہ بنتے ہیں، گویا کہ ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پہلے 10 دن کے اندر لیلۃ القدر نہیں آئی، پھر آقا علیہ السلام نے اگلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے، تو اگلے 10 دن کے اندر بھی لیلۃ القدر نہیں آئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے رمضان المبارک کی آخری عشرے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا، تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے وہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا
اب اگر کسی نے لیلۃ القدر کو حاصل کرنا ہے تو اسے پورا رمضان المبارک کا اعتکاف نہیں کرنا پڑے گا، صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اگر وہ اعتکاف کر لیتا ہے، آخری عشرے کی راتوں کے اندر وہ اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، آخری عشرے کی راتوں کے اندر وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے، تو اس انسان کو لیلۃ القدر مل سکتی ہے۔ اور پھر آخری عشرے کی ہر رات نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو اگر تلاش کرنا ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں 21 رمضان المبارک کی رات، 23 رمضان المبارک کی رات، 25 رمضان المبارک کی رات، 27 رمضان المبارک کی رات اور 29 رمضان المبارک کی رات، یہ 5 جو طاق راتیں ہیں، انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوگی، اور جسے لیلۃ القدر مل گئی گویا اسے 1000 مہینوں سے اعلیٰ رات مل گئی، اور لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ ہوگی۔ پھر لیلۃ القدر کے اندر ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ پوری کی پوری رات جاگتا رہے اور جاگ کر عبادت کرتا رہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق جتنا انسان اس رات میں عبادت کر سکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو، جتنی عبادت بھی اس رات میں کر لی، جتنی قرآن کریم کی تلاوت کر لی، جتنے نوافل پڑھ لیے، جتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیا، جتنا صدقہ و خیرات کر لیا، جتنی کسی کے ساتھ مدد کر لی، جتنا کسی کے ساتھ تعاون کر لیا، جتنی بھی عبادت اس رات کے اندر وہ کرے گا، اس کی وہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ ہوگی۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کی وہ عبادت جو ہے وہ افضل ہوگی۔ اس لیے ان راتوں کے اندر خاص طور پہ انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان راتوں میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگانا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ان راتوں میں مصروف رکھنا چاہیے۔ پھر اس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت لے کر آسمان سے دنیا پر اترتے ہیں، اور بیت اللہ میں آ کر اپنا وہ پرچم اور جھنڈا گاڑتے ہیں، اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم پوری روئے زمین کے اوپر پھیل جاؤ، اور فرشتے پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور جبرائیل ان کو حکم کرتے ہیں کہ جاؤ دیکھو آج رات جو بندہ عبادت کر رہا ہے تم جا کر اس کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جاؤ، جو نوافل پڑھ رہا ہے تم اس کے ساتھ نوافل میں شریک ہو جاؤ، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تم ان کے ساتھ تلاوت میں شریک ہو جاؤ، جو ذکر و اذکار کر رہا ہے تم ان کے ساتھ ذکر و اذکار میں شریک ہو جاؤ، جو پیغمبر علیہ السلام پہ درود پڑھ رہا ہے تم ان کے ساتھ جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام پہ درود پڑھنے میں مصروف ہو جاؤ، اور جو اس رات میں دعائیں کرتا ہے تم وہاں پر جا کر ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہنا شروع کر دو۔ فرمایا ساری رات یہ منظر رہتا ہے۔ صبح کے وقت جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور فرشتوں کو ساتھ لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے، باوجود اس کے کہ اللہ علیم بذات الصدور، سب کچھ جاننے والے ہیں، لیکن انسان کی عظمت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ارے میرے فرشتوں، تم زمین پہ گئے تھے، تم نے میرے بندوں کو دیکھا، رات کو تم میرے بندوں کو دیکھتے رہے، ذرا بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار، ہم گئے، ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی تجھ سے بخشش طلب کر رہا تھا، کوئی تجھ سے ہدایت مانگ رہا تھا، کوئی تجھ سے رزق مانگ رہا تھا، کوئی تجھ سے بیماریوں سے شفا مانگ رہا تھا، کوئی
اپنے والدین اور اپنے بڑوں کے لیے بخشش طلب کر رہا تھا، کوئی تجھ سے جنت کا سوال کر رہا تھا، کوئی جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا، کوئی تیرے عذاب سے ڈر رہا تھا، کوئی تیری عبادت کے اندر مصروف تھا، کوئی نوافل پڑھ رہا تھا، کوئی پیغمبر پہ درود پڑھ رہا تھا، کوئی تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا تھا۔ ہم نے تیرے بندوں کو پایا ساری رات تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے، تجھے منانے پہ لگے ہوئے تھے، تجھے راضی کرنے پہ لگے ہوئے تھے اور تیری رضامندی حاصل کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ ساری رات ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں پایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اچھا فرشتوں بتاؤ میں ان لوگوں کو ان کا کیا اجر دوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار ان لوگوں کا اجر یہ ہے جس نے جو مانگا ان کو وہ دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ارے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، آج رات جس نے عبادت کی میں نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا، جس نے نفل پڑھے میں نے ان کے نوافل قبول کر لیے، جس نے تلاوت کی ان کی تلاوت کو قبول کر لیا، جس نے صدقہ و خیرات کیا اس کے صدقہ و خیرات کو قبول کر لیا، جس نے جو عبادت کی میں نے اس کی عبادت کو قبول کر کے میں نے ان کی مغفرت کر کے جنت کو میں نے ان کے لیے واجب کر دیا، اور تم گواہ رہو میں ان بندوں سے راضی ہو چکا ہوں، میں ان بندوں سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ لیلۃ القدر کا عمل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے اعلیٰ افضل ہے، اس لیے لیلۃ القدر میں اپنے رب کو راضی کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر جتنی ہو سکے عبادت کریں اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا علم دے دیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں انہیں بتا دوں کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا علم اٹھا دیا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، چہرہ مبارک سرخ تھا، غصے کے عالم میں تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ پریشان لگتے ہیں، چہرے پر غصہ ہے۔ فرمایا، اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اور میں تمہیں بتانے آیا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن ان 2 شخصوں کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کا علم اٹھا دیا۔ اب اتنی بات تو پکی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر ہی ہے، لیکن وہ کون سی رات ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ اب تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر تلاش کرو۔ 21 کی رات میں تلاش کر لو، 23 کی رات میں تلاش کرو، 25 کی رات میں تلاش کرو، 27 کی رات میں تلاش کرو، 29 کی رات میں تلاش کرو۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہے، اور جس انسان کو لیلۃ القدر مل گئی اس انسان کو 1000 مہینوں سے اعلیٰ رات مل گئی، اور اس انسان کی وہ نیک بختی اور خوش قسمتی ہوگی جس انسان کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ البتہ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس سے جب اگلی صبح ہوتی ہے تو صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوتا ہے اور اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ اور ایک نشانی کہ لیلۃ القدر وہ کھلی اور چمکدار رات ہوتی ہے، اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس میں اور نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ امام طبری نے بعض بزرگوں سے یہ بات نقل کی ہے کہ لیلۃ القدر میں ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنی اصل حالت کے اوپر آ جاتی ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔
लैलतुल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब और बदबख्त इंसान वो हैं लैलतुल क़द्र में भी जिनकी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया, 4 बदनसीब वो हैं लैलतुल क़द्र में जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती। फरमाया, पहला शख्स जो शराब पीने का आदी है, लैलतुल क़द्र में उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। फरमाया, दूसरा शख्स जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, लैलतुल क़द्र में उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। फरमाया, तीसरा वो शख्स जो क़ता रहमी करने वाला है, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला है, लैलतुल क़द्र में उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। और चौथा वो शख्स जो अपने दिल में कीना और बुग़्ज़ रखने वाला है, लैलतुल क़द्र में उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। तो अपने आप को लैलतुल क़द्र में बख्शवाने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत और बख्शिश लेने के लिए हमें इन कामों को छोड़ना होगा। अगर कोई शराब पीने वाला है, शराब से तौबा कर ले। वालिदैन का नाफरमान है, नाफरमानी से तौबा करके अपने वालिदैन को राज़ी कर ले। रिश्तेदारी को तोड़ने वाला है और उस रिश्तेदारी को जोड़ने की कोशिश करे। अपने दिल से कीना, बुग़्ज़, हसद ये निकाल ले, इसलिए कि हर इंसान चाहता है कि लैलतुल क़द्र मुझे भी मिल जाए, रमज़ानुल मुबारक की रहमतें मुझे भी मिल जाएं, रमज़ान में मेरी भी मग़फ़िरत हो जाए। और अगर अपनी मग़फ़िरत करवानी है तो फिर उन नाफरमानियों को छोड़ना होगा जिनके होते हुए लैलतुल क़द्र में भी इंसान की मग़फ़िरत नहीं होती। अब लैलतुल क़द्र में करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि एक दुआ है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे पता चल जाए कि फ़लाँ रात लैलतुल क़द्र है तो मैं उसमें क्या पढ़ा करूँ, क्या किया करूँ? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू ये दुआ पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला, करम करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है, या अल्लाह तू मुझे मुआफ़ फरमा दे। तो लैलतुल क़द्र में एक तो इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन, और एक जगह पर अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह आप मुआफ़ करने वाले हैं, मुआफ़ करने को पसंद करते हैं, मुझे भी मुआफ़ कर दीजिए। दूसरा काम, लैलतुल क़द्र में आम दुआ की जाए, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए दुआ करनी चाहिए लैलतुल क़द्र में। उसके अलावा जिस कदर इबादत हो सकती है लैलतुल क़द्र में, नवाफिल पढ़ लें, कुरान की तिलावत कर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पढ़ लें, ज़िक्र व अज़कार कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, तीसरा कलमे का विर्द कर दें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, आयत करीमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अगर हिम्मत हो सके, तौफीक हो सके तो लैलतुल क़द्र में सलातुत तस्बीह भी पढ़ लेनी चाहिए। उसके अलावा एक अरब आलिम ने बहुत अच्छी तजवीज़ पेश की है लैलतुल क़द्र के हवाले से। फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से हर रात 3 अमल अगर कोई बंदा कर लेता है तो उसे लैलतुल क़द्र मिल जाएगी। फरमाया, पहला अमल वो फरमाते हैं कि ताक रातों में से हर ताक रात में कम से कम 2 रकत नफल अदा करें। दूसरा काम फरमाया, उन ताक रातों में से हर रात कुछ ना कुछ ज़रूर अल्लाह के रास्ते में सदका करें, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 1 रुपया हो। और तीसरा काम, लैलतुल क़द्र में रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर
ہر رات میں کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ سورہ اخلاص قل واللہ احد قرآن کریم کا 1/3 ہے، یعنی اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھتا ہے تو اسے 1 قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا۔ تو جو انسان رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہر رات یہ 3 عمل کرے گا، اور انتہائی مختصر عمل، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صدقہ کر لینا، اور نمبر 3 مرتبہ قل واللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لینا، فرمایا جو انسان یہ 3 عمل ہر طاق رات میں کرتا رہے گا اسے ضرور لیلۃ القدر مل جائے گی، اور لیلۃ القدر کی فضیلت اس بندے کو مل جائے گی۔ چوتھی چیز میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کرتا ہوں کہ ان طاق راتوں میں سے ہر رات یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر دی جائے، کیونکہ جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے آدھی رات اسے نوافل پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، اور صبح کی نماز بھی اگر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پوری رات اس کو نفل پڑھنے کا، پوری رات اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر طاق رات میں اگر وہ یہ عمل کرے گا تو یقیناً اس بندے کو لیلۃ القدر مل جائے گی، اور لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا تیسرا عنوان تھا قرآن پاک، اللہ کی بے مثال کتاب، اللہ کی لاریب کتاب، اللہ کی با کمال کتاب، اور اللہ کی لازوال کتاب ہے۔ اللہ بھی عظیم، اللہ کی کتاب بھی عظیم، اللہ بھی عظمت والے ہیں، اللہ کی کتاب بھی عظمت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کتاب جیسی کتاب دنیا کے اندر کوئی موجود ہی نہیں۔ 4 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ یہ چاروں کی چاروں کتابیں ہیں۔ ان چاروں میں سے قرآن کریم واحد اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ تو کلام اللہ ہونے کا شرف پوری کائنات میں اگر کسی کتاب کو ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں پھر بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھیں پھر بھی ثواب ہے، سمجھ کر پڑھیں پھر بھی فائدہ ہے، بغیر سمجھے پڑھیں پھر بھی فائدہ ہے۔ اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے ساتھ جس زاویے سے اس کو دیکھیں ثواب ہی ثواب ہے، جسے پڑھنا بھی ثواب، جسے پڑھانا بھی ثواب، جسے سننا بھی ثواب، جسے سنانا بھی ثواب، جسے دیکھنا بھی ثواب، جسے پکڑنا بھی ثواب، جسے چومنا بھی ثواب، جسے آنکھوں سے لگانا بھی ثواب، جس کے ساتھ محبت کرنا بھی ثواب، جسے سینے سے لگانا بھی ثواب۔ قرآن وہ کتاب ہے جس زاویے سے دیکھیں گے ثواب ہی ثواب ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان قریب بھی ہوتا ہے، انسان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف ہے۔ جو انسان الف لام میم پڑھتا ہے صرف الف لام میم کے پڑھنے پر اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جب الف لام میم کے پڑھنے پہ 30 نیکیاں ہیں، پورا قرآن کریم جو پڑھ لے گا، پورے قرآن کی جو تلاوت کر لے گا، اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کرتے ہوئے بیک وقت انسان کئی عبادتوں کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کا دل لگا ہوا ہے، دل بھی عبادت میں، آنکھیں قرآن کو دیکھ رہی ہیں، آنکھیں بھی عبادت میں، زبان سے پڑھ رہا ہے، زبان بھی عبادت میں، کان سن رہے ہیں، پھر یہ بھی عبادت ہے۔ ایک قرآن کے پڑھنے میں گویا کہ 4 عبادتیں جمع ہو گئیں۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص
रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान को रमज़ान के साथ एक ख़ास निस्बत है। अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ कुरान को उतारा रमज़ानुल मुबारक में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान उतरना शुरू हुआ रमज़ानुल मुबारक में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम का दौर किया करते थे रमज़ानुल मुबारक के अंदर। रमज़ान के साथ कुरान का एक ख़ास ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करना चाहिए, कुरान करीम के पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए। यूँ तो कुरान करीम का हक़ है साल में 2 मरतबा हर शख्स कुरान करीम ख़त्म किया करे। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे कम अज़ कम एक कुरान करीम का ख़त्म तो हर मुसलमान की तरफ से होना चाहिए। ये कुरान करीम का इंसान के ऊपर हक़ है, हमें चाहिए कुरान करीम की तिलावत करें। ये तो रूटीन के साथ तिलावत है। उसके अलावा कुरान करीम बड़ी अज़मत वाली किताब है। इसकी एक मुख्तसर सी सूरत जो देखने में मुख्तसर सी है लेकिन वज़न के एतबार से बहुत आला सूरत है। तौहीद में नंबर 1 सूरत है जिसको सूरह इखलास कहा जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान का 1/3 है, यानी अगर कोई इंसान 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे एक कुरान के पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। और एक रिवायत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इंसान 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक महल बना देते हैं। फरमाया जो 20 मरतबा पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 2 महल बना देते हैं। जो 30 मरतबा पढ़ता है अल्लाह उसके लिए 3 महल बना देते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़न लनुकस्सिरन्न कुसूरना, इसका मतलब तो ये जन्नत में महल बनाने तो बड़े आसान हो गए। 10-10 मरतबा पढ़ते जाओ, जन्नत में महल बनाते जाओ, फिर तो हम जन्नत में बहुत से महल बना लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उमर तुम्हारा रब तो इससे ज़्यादा देने वाला है, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मेरा रब देते देते नहीं थकेगा। तो हमें चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत करें और ख़ास तौर पे कुल हुवल्लाहु अहद अगर हर नमाज के बाद इंसान 10 मरतबा पढ़ता रहे, 5 नमाजों के बाद 50 मरतबा हो जाएगा। एक दिन में हम जन्नत के अंदर अपने 5 महल बना लेंगे। सारी ज़िंदगी दुनिया के अंदर कमाई करके इंसान एक घर बड़ी मुश्किल से बनाता है तो जन्नत का महल बनाना तो कितना मुश्किल काम है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना आसान कर दिया। 10 मरतबा पढ़ लो, जन्नत में एक घर बना लो और जन्नत के घर बनाकर जन्नत में महल बनाकर अपने लिए रख लें, अपने वालिदैन को सदका कर दें। जो हमारे वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं 10 मरतबा पढ़ के महल बना और नियत कर दी परवरदिगार वो जो मेरा घर बना है वो मेरी माँ के हवाले कर दे, वो जो मेरा घर बना है वो मेरे वालिद के हवाले कर दे। तो ये कुरान करीम की अज़मत है। हमें कुरान की अज़मत को मद्देनज़र रखते हुए कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करना चाहिए। उसके अलावा कुरान करीम का हम पर हक़ है। सबसे पहला हक़ ये है कि हम कुरान की ताज़ीम करें, अज़मत कुरान। नंबर 2 हम कुरान की तिलावत करें, तिलावत कुरान। और तीसरा हक़ है अमल बिल कुरान। सिर्फ कुरान की तिलावत काफ़ी नहीं, हम कुरान करीम पे अमल भी करें। कुरान ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया हम वो काम करते रहें, कुरान ने जिन कामों से हमें मना किया है हम उन कामों से रुकते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। IMTV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अतीकुर रहमान व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।